الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جزا الله عنا سيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ۔ السلام علیکم معزز سامعین، آپ کے سامنے حاضر ہیں ٹریو پیٹریٹ چینل کی طرف سے کتاب تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام کے ساتھ۔ آج 12 ستمبر ہے، ہفتے کا دن ہے، اور آج ہم پیج نمبر 110 سے پڑھنا شروع کریں گے۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے میرا چینل ٹرو پیٹریٹ سبسکرائب کریں تاکہ میری انفارمیٹیو ویڈیوز، معلوماتی ویڈیوز آپ تک ٹائم سے پہنچ سکیں، اور ساتھ ہی میرا چینل لندہ پنجاب بھی سبسکرائب کریں۔ امید کروں گا کہ آپ ضرور میری اس درخواست کو مانیں گے اور میرے دونوں چینلز کو سبسکرائب کریں گے۔ شروع کرتے ہیں پڑھنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ شہادت عظمی یعنی حادثہ کرب و بلا کی داستان خون چکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اللہ کے حضور قربانی پیش کرو، عزیز ترین قربانی۔ انہوں نے اپنے گرد و پیش نظر دوڑائی، سوچا کون سی چیز قربان کی جائے جسے عزیز تر بھی کہا جا سکتا تھا۔ اونٹ، بھیڑ، بکریاں، بچھڑے، یہ سب چیزیں اگرچہ عزیز ہیں اور زینت دنیا کہلاتی ہیں، لیکن عزیز تر تو نہیں کہلا سکتی۔ تو پھر اپنی جان، لیکن یہ بھی تو پیش کر چکا ہوں۔ اگر میری جان کی قربانی مطلوب ہوتی تو آتش نمرود کو یا نار کونی بردہ و سلاما علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی کا اذن کیوں ہوتا؟ پیغمبرانہ فراست نے کہا کہ دنیا کی عزیز ترین متاع اولاد ہے، وہ اولاد جو بڑھاپے میں طے ہوئی تھی۔ تمیل ارشاد کے لیے اٹھے اور بیٹے کو لے کر قربان گاہ کی جانب چل دیے۔ راستے میں بیٹے سے فرمایا، اے میرے لخت جگر، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ اللہ کے حکم سے اس کی راہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، کہو اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ سعادت مند فرزند نے کمال ادب سے سر جھکا کر عرض کیا، ابا جان، جس بات کا آپ کو حکم ہوا ہے بلا جھجک کر ڈالیے، آپ مجھے انشاءاللہ صابروں میں سے پائیں گے۔ بس پھر کیا تھا، باپ نے بیٹے کو لٹا کر سینے پہ گھٹنا ٹیک دیا اور چھری حلقوم پہ رکھ دی۔ فضاؤں میں سناٹا چھا گیا، وقت کی نبضیں رک گئیں، ملائکہ دم بخود ہے۔ اطاعت و نیاز مندی اور عزم و اصرار کے اس لفانی منظر نے انہیں حیرت میں ڈال دیا ہے۔ عجیب منظر ہے، بڈھا باپ اپنی زندگی بھر کی تمناؤں کے ثمر کو اپنے سعادت مند لخت جگر کو ابھی ذبح کیے دیتا ہے۔ افلاک کے پردوں میں رہنے والوں نے آج اس عظیم ہستی کو دوسری مرتبہ اس رنگ میں دیکھا ہے۔ پہلے نمرود کی بھڑکائی ہوئی آگ، جس کی تپش کا میلوں تک احساس ہوتا تھا، اللہ کے اس برگزیدہ بندے کے عزم کو متزلزل نہ کر سکی اور بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق۔ اور آج پھر بڑھاپے میں پائی ہوئی اولاد، اور وہ بھی اسماعیل علیہ السلام جیسا سعادت مند بیٹا، قربان گاہ میں لٹایا جا چکا ہے۔ نہ خلیل کے ہاتھ میں لغزش ہے، نہ ذبیح کے سینے میں خوف۔ ندا آئی، ابراہیم علیہ السلام، تیرے عزم و استقلال کو اللہ نے پسند فرما لیا، تم باپ بیٹا اپنے امتحان میں پورے اترے ہو، تمہاری قربانی قبول ہوئی، تمہاری اس شان عبودیت کو دوام بخشا گیا، قیامت تک کے لیے تمہاری اس سنت کو زندہ و تابندہ رکھا جائے گا، اور ہاں تمہارے اس مقام کو بھی پسند فرمایا گیا۔ اب یہ مقام رہتی دنیا تک اللہ کا گھر کہلائے گا، اللہ کی توحید کا مرکز، اہل عالم کی رہنمائی کا مرکز۔
پھر کارکنان قضاء و قدر کو حکم ہوا، آگے بڑھو، میرے خلیل علیہ السلام کے صدق و صفا کا اعتراف کرو، میرے ذبی کی جان سپاری اور اطاعت و فرما برداری کو تزیم دو۔ قربانی کا مفہوم پورا ہو چکا، اب اس مقام سے ہاتھ آگے نہ بڑھنے پائے۔ ذبح عظیم کے اس اجمال کو اب یہیں سمیٹ لو کہ اہل عالم کو تاب نظارہ نہیں، ان کے ناپختہ قلوب و اذہان ابھی اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ابھی دنیا کا امن اور وسیع ہو لینے دو، قلوب و اذہان میں پختگی آ لینے دو۔ انہی محبوب بندوں کی نسل سے، انہی کے خون سے ذبح عظیم کی تفصیل لکھی جائے گی، ایسی تفصیل جس سے مورخ ہمیشہ رہنمائی پاتے رہیں گے، تاریخ نئے عنوانات سے مزین ہوتی رہے گی۔ اس آواز کے ساتھ ہی حلقوم پر رکھی ہوئی چھری کی دھار بے اثر ہوگی، ذبیح کے گلے پر خراش تک نہیں آئی۔ اس قبولیت اور کامرانی پر صدق و صفا اور عجز و نیاز کے یہ دونوں پیکر، یہ دونوں باپ بیٹا اٹھ کھڑے ہوئے، آنکھوں سے پٹیاں کھولی، دیکھا پہلو میں ایک مینڈا قربان گاہ میں قربان ہونے کا منتظر ہے۔ جذبہ تشکر سے عبودیت کا چہرہ تمتما اٹھا، سر اللہ کے حضور جھک گئے، ہونٹوں پر اللہ کی کبریائی کے نغمات تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ صدیوں پر صدیاں گزرتی رہیں، اقوام عالم کی تقدیریں بنتی اور بگڑتی رہیں، کرۂ ارضی پر جغرافیائی لکیریں پھیلتی اور سمٹتی رہیں، منتظر نگاہوں کا اضطراب ہر لہجہ بڑھتا رہا۔ وہ ایک ناتمام افسانے کی تکمیل چاہتی تھی، ایک کہانی کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا ہوا دیکھنا چاہتی تھی، ایک اجمال کی تفصیل کی آرزو مند تھی۔ وہ اجمال، وہ ناتمام کہانی جس کی ابتدا حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سے ہوئی تھی، اور بالآخر وہ وقت آ پہنچا، انتظار کی گھڑیاں ختم ہو گئیں، ایک مقدس قافلہ نمودار ہوا جس میں بچے ہیں، جوان سال ہیں، پختہ عمر ہیں، مستورات ہیں۔ اس قافلے کا امیر عجب شان سے اپنے قافلے کو بڑھائے لیے جا رہا ہے، اس کے چہرے کی سلوٹوں سے بے پناہ فراست اور اعتماد جھلک رہا ہے، پیشانی پر سجدوں کے نشان تقدس اور جمال کی پرچھائی ہیں، چال میں عظمت اور جلال ہے، کتنی پرکشش اور جاذب شخصیت ہے، عصمت و عفت اس کے ہر پہلو سے نمایاں ہے۔ اونٹوں پر اماریاں غمازی کر رہی ہیں کہ ان میں سوار مستورات زمانے بھر کی حیا کی امین ہیں، چشمے فلک کو بھی تاب نظارہ نہیں، ہوا کے جھونکے بھی چلمنوں کو چھونے سے پہلے اجازت طلب کرتے ہیں، فضاؤں میں اڑنے والے پرندے پہلو بدل کر نکلتے ہیں، ان اماریوں کے اوپر سے گزرنا ان کے نزدیک سوء ادب ہے۔ یہ مقدس قافلے والے کون ہیں؟ کدھر جا رہے ہیں؟ وہ کون سی منزل ہے جس کی کشش آتش بار فضاؤں اور شعلہ سمان صحراؤں کی وسعتوں کو سمیٹے جا رہی ہے؟ تیور بتا رہے ہیں کہ سامنے کوئی عظیم مقصد ہے جو یوں بڑھ رہے ہیں، وہ دیکھو سامنے گرد اڑتی نظر آ رہی ہے، شاید یہ بھی کوئی قافلہ ہے جو مخالف سمت سے بڑھتا چلا آ رہا ہے۔ اب تو ان کے گھوڑوں کی ٹاپیں بھی صاف سنائی دے رہی ہیں، لیکن یہ کوئی قافلہ تو نہیں، یہ تو کوئی فوجی دستہ ہے۔ اور پھر انہوں نے قافلے کے قریب پہنچ کر گھوڑوں کی باگیں کیوں کھینچ لی ہیں؟ کیا اس مقدس قافلے کے استقبال کو آئے ہیں؟ کیا ان کو امیر قافلہ کی پیشوائی پر مأمور کیا گیا ہے؟ لیکن نہیں، ان کے تیور بتا رہے ہیں کہ ان کے عزائم ٹھیک نہیں، وہ یوں قافلے کے ساتھ لگ گئے ہیں جیسے ان کی نگرانی پر مأمور ہوں، جیسے وہ ان کو گرفتار کرنا چاہتے ہوں۔ آواز آئی، حسین علیہ السلام اسیر ہو گئے۔ کون حسین علیہ السلام؟
وہی جن کے نانا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، باپ مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ماں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سید الشباب اہل الجنہ، جو پیدا ہوئے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گود میں لے کر اپنے لعاب دہن سے گٹی دی، جو ہمیشہ نانا کی گود میں وہ کملی اوڑھ کر استراحت کیا کرتے جس کملی کی چھاؤں شفاعت کی علامت تسلیم کی جاتی ہے، جو گھٹنوں کے بل چل کر رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا کر بوسے دیتے اور دوشے مبارک پر سوار کر لیتے۔ ہاں، یہ وہی حسین علیہ السلام ہے جو سبط پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نور نظر ہے، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ لیکن یہ سپاہ انہیں اسیر کیوں کر رہی ہے؟ یہ لوگ آخر کیا چاہتے ہیں؟ قافلہ ٹھہر چکا ہے، سپاہ بھی خیمہ زن ہو گئی ہے، ظہر کی اذان نے فضا کا سکوت توڑ ڈالا ہے، حسین علیہ السلام پورے عزم سے خیمہ گاہ سے نکلے ہیں اور اہل لشکر سے مخاطب ہو کر فرما رہے ہیں، اے لوگو، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک کہ تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں کہا گیا تھا کہ اس وقت ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنا دے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا ہوں، اب اگر تم اپنے عہد پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر تمہاری رائے بدل گئی ہے اور میرا آنا ناگوار ہے تو میں جہاں سے آیا تھا وہیں واپس چلا جاتا ہوں۔ تمام اہل لشکر خاموش بیٹھے یہ سب کچھ سن رہے ہیں۔ جب کوئی جواب نہیں آتا تو نماز کے لیے صفیں آراستہ کی جاتی ہیں، اہل قافلہ کے ساتھ سپاہ دشمن بھی امام عالی مقام کی اقتدا میں نماز ادا کرتی ہے، امام برحق چاہتے ہیں اتمام حجت کا فرض ادا ہو جائے، پھر لشکریوں کے سامنے کھڑے ہو کر ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے زیادہ حقدار ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں اور تم پر ظلم و جور کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جہل ہو اور اب تمہاری وہ رائے نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے کاسٹوں نے پہنچائی تھی تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ جی ناظرین، آج پیج نمبر 115 تک پڑھا ہے، کل یہیں سے پیج نمبر 116 سے آگے پڑھنا شروع کریں گے۔ امید کروں گا آپ کو تذکرہ حسین شہزادہ کونین علیہ السلام ضرور پسند آئے گا، اس کو ضرور سنیں کیونکہ حضرت حسین کے ذکر کے اندر برکت ہے، اور ہمارے لیے یہ باعث شفاعت بھی یقیناً ہوگا انشاءاللہ، اور باعث نجات بھی ہوگا۔ اور اس کو آگے شیئر کریں اپنے واٹس ایپ گروپس کے اندر، اپنے فیس بک پر، اپنے ٹویٹر پر، کیا پتہ میرے پڑھنے سے، آپ کے سننے سے، یا کسی آپ کے آگے بھیجنے سے سیدنا حسین کی محبت صحیح معنوں میں کسی کے اندر جلوہ گر ہو اور وہ بھی راہ نجات پا جائے۔ شکریہ، یا حیو یا قیوم۔